کبھی تنہائی محسوس نہ کریں، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ اے لوگو، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت کرنے میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے، اور دوسری بات جب وہ خود مرتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ مرشد کامل کی صحبت کے لیے در بدر پھر، کوچہ بکوچہ جا، تلاش کر تلاش کر تلاش۔ مرشد کے بغیر گرچہ تو علم تفسیر و حدیث بھی پڑھتا رہے، لیکن تیرے اندر کا نفس جاہل اور خبیث ہی رہے گا۔ اگر تو مرشد اور خدا کو جدا سمجھے گا تو سمجھ لے تیری کتاب بھی گئی اور اس کا دیباچہ بھی ہو گیا۔ اپنا دل تب تک توڑتے رہیں جب تک کہ یہ کشادہ نہیں ہو جاتا۔ جاہل، احمق اور بدکردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہی ملوں گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ انسان کا جسم اس کا فیرون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔